شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، آج آپ سے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام امن کا مذہب ہے. لفظ اسلام جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کے معنی ہی امن کا مذہب ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت سے اس کے جو اسما ہیں، جو صفات ہیں، ان صفات میں المومن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے. انہی صفات میں اللہ کی ایک صفت السلام بھی ہے، یعنی خود اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک، وہ سلامتی کا ذریعہ ہے، اور امن و سلامتی گویا اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے. تو جس اللہ نے اسلام کو اس دنیا کے اندر برپا کیا ہے، وہ اسلام کے اصول اور اسلام کا جو پورا نظام ہے، اس نظام کو اللہ نے امن پر مبنی قرار دیا ہے. اسلام امن کا علم بردار ہے، اور اس کی دلیلیں، اس کی شہادتیں قرآن حکیم کے اندر اور پوری اسلامی تاریخ میں موجود ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان کو، کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے، وہ گویا پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جو ایک انسان کو اس دنیا کے اندر بچانے کا سامان کرے، وہ گویا پوری انسانیت کے تحفظ کا ضامن اور پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے. اسلام کا یہ بنیادی اصول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو جو نمونے ملتے ہیں اور جو عملی مثالیں ملتی ہیں، آپ ذرا غور کیجئے. اسلام پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی، آتنک وادی کی اور تشدد کی تعلیم دیتا ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو دعوتی زندگی ہے، اس 23 برس کے اندر جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں جانبین سے، یعنی دونوں طرف سے مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 1018 ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ پرامن جنگ کی علامت نہیں ہے؟ آپ اس کے برعکس دنیا کے دوسرے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور مذاہب کے ماننے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدم قدم پر خون ریزیوں کا سمندر موجود ہے، اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے انسانیت کا جو قتل عام کیا ہے، انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ دیکھیے تاریخ کا یہ واقعہ کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے 70,000 مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلیں اور ان کو موت کی آغوش میں سلایا. صرف ایک واقعے کے اندر اتنا زبردست ان لوگوں نے قتل عام کیا. اور آپ 20ویں صدی میں 2 عالمی جنگوں کو دیکھیے. ایک جنگ جو سن 1914 سے 18 تک چلی، اور دوسری عالمی جنگ جو 39 سے 45 تک. ان دونوں عالمی جنگوں کے اندر انسانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، کروڑوں تک تعداد پہنچتی ہے. اس انسانی قتل عام کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلام ذمہ دار ہے، یا وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو امن کا نعرہ لگاتے ہیں صرف، لیکن سب سے بڑے انسانی حقوق کو پامال کرنے والے وہی لوگ ہیں آج جو اسلام پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام دہشت کا اور اسلام تشدد کا مذہب ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہوگا کہ اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا، اہل اسلام کو یہ تعلیم دی اور تلقین کی کہ اے مسلمانوں، تم اگر جنگوں میں ہو
تو جنگوں کے اندر بوڑھوں پر اور کمزوروں پر، عورتوں پر، بچوں پر تم کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ان کے خون سے ہولیاں نہیں کھیلنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعلیم دی کہ ہرے بھرے باغات اور کھیتیاں ان کو بھی تہس نہس نہ کیا جائے، ان کو بھی برباد نہ کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم تو یہاں تک ہے کہ جانوروں کو بھی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ تو جو اسلام اپنے دامن میں اس طرح کی تعلیمات رکھتا ہو، امن کی اور سلامتی کی تعلیمات رکھتا ہو، اس مذہب پر الزام عائد کرنا کہ وہ تشدد کا مذہب ہے، یہ اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے اور پوری انسانی تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ ذرا اس ملک کا جائزہ لیجئے، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں، ماب لنچنگ کے نام پر، فرقہ وارانہ فسادات کے نام پر جو قتل عام ہو رہا ہے، اس میں مرنے والے کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن و شانتی کے دھرم کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ جو تشدد ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان ادھر 70 سال کے عرصے میں مارا گیا اس ملک کے اندر ماب لنچنگ کے نام پہ، یعنی ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا ہے اس ملک کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کرنے والے اور اس جرم کے مرتکبین اور اس جرم کو انجام دینے والے امن و سلامتی کے علمبردار ہیں، اور اسلام اپنی ہزار تعلیمات کے باوجود، امن و سلامتی کی تعلیمات کے باوجود، ان کی نظروں میں تشدد کا اور دہشت کا مذہب ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ الزام ہے، اس الزام سے مسلمانوں کو متہم کرنا یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارا یہ پیغام ہے آج کے اس عنوان کے ذریعے، ہم مسلمانوں کو بھی اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اسلام کا وہ گہرائی سے مطالعہ کریں، اسلام کا وہ سچائی کے ساتھ جائزہ لیں، تو ان کو نظر آئے گا کہ اسلام امن کا علمبردار مذہب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ: جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً۔